الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے۔ نعمت اس طرح سے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے ہبہ کا لفظ استعمال کیا۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ، جو چیز ہدیے میں دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ وہ جسے چاہتے ہیں بچیاں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بچے عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے اولاد کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، ان سب میں ہبہ کا لفظ آیا ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ آپ اپنی طرف سے مجھے وارث عطا کیجئے۔ قرآن مجید میں دعا کرنے کے لیے کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ میں اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے وہ چیزیں عطا فرما جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے، یعنی ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے۔ تو یہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت اللہ کی طرف سے شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کو اس طور پر استعمال کیا جائے جس طرح کے استعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی امانت بھی ہے اولاد۔ قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی بھی فکر کرنے کے لیے کہا اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرنے کے لیے کہا کہ کس طرح سے ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے، اور جہنم کی آگ سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے ذریعے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو جس چیز سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ہماری اولاد بھی اگر جہنم سے بچنا ہماری اولاد کو بھی ہم اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم انہی چیزوں کا انتظام کریں جو چیزیں انہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہیں، یعنی ان کی دینی بنیاد پر ہم تربیت کریں، صحیح اخلاق ان کو عطا کریں، اچھا کیریکٹر انہیں عطا کریں۔ اس کے لیے اچھی تربیت ضروری ہے، اس کے بغیر نہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کھانے پینے میں اتنا زور لگانے کی تاکید نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے پر بہت زور دیا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے میں خاص طور پر اولاد کی تربیت پر ان کا جو زور تھا وہ نمونے کے طور پر بیان کیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہا ابراہیم نے بھی، یعقوب نے بھی اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو منتخب کر کے
عطا کیا ہے. یعنی دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر کے دے دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں موت آنا ہے تو اسلام پر موت آنی چاہیے. اتنی تاکید کی کہ اسلام پر تمہیں مرنا ہے، اس کے لیے زندگی بھر کوشش کرنا ہے. جس چیز پر ہم زندگی بھر کوشش کرتے رہیں گے اس چیز پر موت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں تو اور تفصیل بتائی کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. پوچھا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بچوں سے انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، ان کے باپ اسحاق نبی، ان کے دادا ابراہیم نبی، نبیوں کا خاندان. اس میں کہاں سے شرک کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ دور دور سے بھی شرک کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو اپنی موت سے پہلے بٹھا کر وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے. مرتے وقت بھی ان کو فکر سوار ہے کہ میری اولاد کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. زندگی بھر نہ صرف اپنی اولاد کی فکر کی بلکہ پوری قوم کی فکر کی. پھر بھی مرتے وقت اپنی بچوں کی زبان سے جب تک یہ الفاظ نہیں سنا کہ ما تعبد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اپنے بچوں کی زبان سے جب یہ نے سنا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور تمہارے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو تنے تنہا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہیں گے. یہ جب تک ان کی زبان سے سنا نہیں ان کو چین نہیں آیا. قرآن مجید میں حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی بڑی فکر کی تھی. ان کے اپنے بچے کی تئیں جو فکر تھی اس کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اپنے بچے کو انہوں نے کیا نصیحت کی؟ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ. لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ. بیٹا کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. پھر پوری تفصیلات نقل کی کہ کس طرح سے ایک ایک عقیدے کے بارے میں، نماز کے بارے میں انہوں نے اپنی اولاد کی فکر کی، اپنے بچے کو نصیحت کی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہم بھی اپنی اولاد کی فکر کریں. جب نبیوں کو اتنی فکر ہے، اللہ کے ولیوں کو اتنی فکر ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کی کتنی فکر ہونی چاہیے. قرآن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ان کی کتنی فکر کی، ان کے ایمان کی کتنی فکر کی، ان کے اخلاق کی کتنی فکر کی، ان کے دین کی کتنی فکر کی. بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ تعالی کسی شخص کو اگر کسی پر ذمہ دار بناتا ہے، اس کے محتاط کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، پھر وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جا کر رہے گا. الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے لیے حرام کر دیتے ہیں. یعنی اس کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے دے دیا کہ ان کی فکر تمہیں کرنی ہے، ان کی تربیت تمہیں کرنی ہے، ان کو صحیح اخلاق تمہیں دینے ہیں،
ان کو اچھے اعمال تمہیں سکھانے ہیں، لیکن مرتے وقت تک ہم نے ان کی فکر نہیں کی، ان کو دھوکے میں رکھا، تو پھر جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سوچئے کہ کتنی بڑی ذمہ داری والدین پر ہے اپنے بچوں کے تئیں، خاص طور پر آج کے دور میں کس طرح سے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اور بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے، ان کی فکروں کو بگاڑنے کے لیے، ان کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے، بلکہ ان کی عقلوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کیسے ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ جو نصاب تعلیم ایجوکیشن سسٹم جو بنایا جا رہا ہے، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیے، کہاں وہاں پر اخلاق کے لیے گنجائش ہے، دین کے لیے، ایمان کے لیے کہاں وہاں پر گنجائش ہے؟ وہاں تو دیومالیائی تہذیب کو تاریخ کے نام پر داخل کیا جا رہا ہے، سوشل سائنس کے نام پر وہاں پر داخل کیا جا رہا ہے، پورا دیومالیائی نظام ہے۔ بچے ان سب چیزوں کو پڑھیں گے تو بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ وہ ان کے سامنے شرک کو، بت پرستی کو اور دیومالائی نظام کو ایک خوبصورت تاریخ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ایک خوبصورت کلچر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب بچپن سے بچہ اس کو سیکھے گا تو اس کی دل و دماغ میں کون سی چیز بیٹھے گی؟ پھر میڈیا کس طرح سے بے حیائی کو، فحاشی کو، الحاد کو، بے دینی کو، بے اخلاقی کو کس طرح سے پھیلا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے سوشل میڈیا کا کیا حال ہے، چوطرفہ بچے گھرے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک انہی چیزوں میں ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اسکول میں جائیں تو وہی سنیں، ٹیلی ویژن میں دیکھیں تو وہی دیکھیں، سوشل میڈیا ہاتھ ملے تو وہی سنیں، وہی دیکھیں۔ جب ان ساری چیزوں سے ان کی تربیت ہو رہی ہے تو ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے، اچھے کیریکٹر کے لیے کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے؟ تو اس طرح سے چوطرفہ ہمارے بچے شکار ہو رہے ہیں دشمن کی سازشوں کے۔ تو ایسے دور میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے والدین کی ذمہ داری پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کا مستقبل دین کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر اچھے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا کیریکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، دینی سوچ، ایمانی غیرت ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بچپن سے ان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی ان کو اچھا ماحول دینا چاہیے، اور ایسے اسکولوں کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے جہاں میں کہتا ہوں تعلیم سے بڑھ کر عقیدے کی فکر کی جاتی ہو، تعلیم سے بڑھ کر اخلاق کی فکر کی جاتی ہو، تعلیم سے بڑھ کر دین کی فکر کی جاتی ہو، تعلیم سے بڑھ کر اعمال، کردار اور کیریکٹر کی فکر کی جاتی ہو۔ ایسے اسکولوں کو ہم ترجیح دیں تاکہ ہمارے بچے کل اللہ کے پاس ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ یہ ہمارے لیے فکر ہونی چاہیے۔ ڈگریاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں اور بچہ دین کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، اس کے عقائد صحیح نہیں ہو، وہ آپ کا مطیع اور فرما بردار نہ ہو، تو کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا؟ ایسی ڈگریوں کا کیا فائدہ جس سے بچہ مسجد تک نہ آ سکے، بچے کے اندر ایمانداری نہ ہو، بچے کا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو سکے؟ تو ایسی ڈگریوں سے فائدہ کیا ہے؟ تو ہمیں ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے۔ دنیا کی جو محدود زندگی ہے اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا ہے، آخرت میں مرنا بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے، قبر میں بھی سوال جواب ہوں گے، حشر میں بھی سوال جواب ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اولاد کی، اپنی بچوں کی اور اپنے زیر ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے فکر نہ کی تو پھر مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔